فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجلوہ کے لیے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. وہ ہر طرح کی عزتوں کا مالک، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے. وہ ہر طرح کے اقتدار اور اختیار کا مالک، جسے چاہے تخت اقتدار پر بٹھائے اور جسے چاہے تخت اعداد پر لٹکائے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الخدا، رسول خدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعہ میں امام الانبیاء، رسول کائنات، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ و التسلیم کا ایک فرمان عالی شان آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں آپ نے ایک بہترین اور جنت نظیر معاشرے کے لیے رہنما اصول بیان فرمائے اور معاشرے کو تباہ کر دینے والی ان برائیوں کا رد فرمایا جو بظاہر بہت معمولی اور چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے وہ کافی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لوگوں نہ حسد کرو، نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگاؤ، نہ آپس میں بغض کرو اور نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، قطع تعلقی کرو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرو. آگے ساتھ فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ. وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس کو جھٹلاتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے.
آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی کا مرکز یہ دل ہے۔ فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس کو ذلیل سمجھے۔ اور کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی نہ کوئی مسلمان کسی کے خون بہا سکتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے۔ اس طویل حدیث کے تناظر میں ابتدائی اس کا حصہ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا خطبے میں۔ آج اسی حدیث کا بقیہ حصہ، اس پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے آسان اور پرتاثیر الفاظ میری زبان پر جاری فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کے نظام معاشرت میں جو بنیاد ہے اس نظام کی، اور بنیاد ہے اس معاشرت کی، اسلامی معاشرت کی، وہ بنیاد جذبہ اخوت پر ہے، آپس میں بھائی چارے پر ہے۔ خون الگ ہے، نسب الگ ہے، رنگ الگ ہے، اسٹیٹس الگ ہے، لیکن ایک نظریہ اور ایک کلمہ ایسا ہے، ایک منہج ایسا ہے جس نے گورے اور کالے کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، عربی اور اجمی کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، امیر اور غریب کو بھائی بھائی کر دیا ہے، اور بھائی بھی ایسا کر دیا کہ خونی رشتوں سے زیادہ ان کا رشتہ مضبوط اور ان کا تعلق پختہ کر دیا۔ دنیا میں صرف اسلام ہے جس نے یہ نظریہ اور یہ سوچ لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام اور انسان جو ہیں وہ اولاد آدم ہیں، تمام انسان آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس لیے سب کا چونکہ باپ ایک ہے، سب کو ایک ہونا چاہیے، سارے بھائی ایک ہونے چاہیے، بھائیوں جیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تو پہلو یہ ہے نا کہ آپ ایک مذہبی رہنما ہیں، آپ نے لوگوں کو عبادات کا سلیقہ بتلایا، آپ نے لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا طریقہ بتلایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں لوگوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، دین اور مذہب سکھایا۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر تھے، آپ بہترین مصلح تھے۔ آپ نے معاشرتی اصلاح کے وہ بنیادی اصول دیے ہیں کہ کائنات کا کوئی ایک بھی ریفارمر جو ہے اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ آج آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کو پڑھ کے دیکھ لیں، الفاظ الگ ہیں لیکن بنیاد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبات ارشاد فرمائے، جو باتیں ارشاد فرمائے، انہیں کی بنیاد پر آج اقوام متحدہ کا چارٹر اور اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ اس پر بنا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ایک بہترین معاشرتی رہنما نظر آتے ہیں، اور آپ کی جدوجہد اور کوشش کا مقصد، آپ نے اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے 3 قسم کے اقدامات کیے۔ نمبر 1، آپ نے باقاعدہ منصوبہ بندی فرمائی۔ یہ نہیں کہ لوگ آئے ٹھیک ہے بس سے جاؤ، جس کا جی چاہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے بس سے جاؤ۔ آپ نے باقاعدہ منصوبہ بندی فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ہر کام کے ترجیحات کا تعین کیا کہ پہلے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔
اور تیسرے نمبر پر آپ نے مقاصد کے حصول کے لیے عملی جدوجہد وہ فرمائی۔ اب یہ تین اصول ہے، دنیا کے کسی بھی ریفارمر کو آپ دیکھ لیں اس کی جدوجہد کا مقصد ان تینوں کے گرد گھومتا ہوگا، چوتھا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی یہ خلاصہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اور دنیا آج تک اس سے بیگانہ اور غنی نہیں ہو سکی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیم دی ہے، آپ دیکھیے آپ نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ منصوبہ بندی کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ معاشرے کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ کیسے پرونا ہے؟ معاشرے میں تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور عرب کے معاشرے پہ اگر آپ نظر دوڑائیں، ایک طرف آپ کو غلام نظر آتے ہیں۔ اب جو غلام ہے، خریدا ہوا کسی کا غلام ہے، چاہے وہ جیتا جاگتا انسان ہے، اب وہ غلام ساری زندگی اپنے مالک کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، اس کو آنکھ نہیں دکھا سکتا، گردن اٹھا کر اس سے بات نہیں کر سکتا، ساری زندگی وہ رات کو بلائے یا دن کو بلائے اس میں غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لے کے آئے، جو دین لے کر آئے، اس میں تو غلامی کا تصور ہی آپ مٹانا چاہتے تھے۔ آپ غلامی کے اس تصور کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ آپ نے اس کے لیے ترجیحات کا تعین کیا، آپ نے اس کے لیے ایک معیار بنایا، اور آپ نے اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نظام اخوت قائم کیا، مکہ میں بھی نظام اخوت قائم کیا، مدینہ میں بھی نظام اخوت قائم کیا۔ اب مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو غلام سے غلامی کی زندگی گزارتے آئے، غلام تھے، غلامی سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دے کے آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبیدہ بن الحارث کا آپ نے بھائی بنا دیا، اخوت کا رشتہ قائم کر دیا دونوں کے درمیان۔ اب کہاں عبیدہ بن حارث خاندان قریش کا سردار اور شہزادہ اور رئیس اور دولت مند اور آزادوں کا سردار، اور کہاں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلامی میں زندگی گزار کر آزاد ہونے والا۔ یہ میرے نبی کی ترجیحات تھی۔ اللہ کے رسول نے دنیا کے سامنے ایک ماڈل دیا، ایک نمونہ دیا جذبہ اخوت کا۔ آپ نے لوگوں میں پیغام اخوت کو عام کیا اور بتایا کہ اس طرح بھی بھائی بھائی بن سکتا ہے، اس طرح بھی جب دو رشتے نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوں گے تو غربت و امارت اور گورے اور کالے اور رنگ کا فرق کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ آپ نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا لیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں، اور مدینہ میں تشریف لا کے آپ نے جب نظام مواخات قائم کیا تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا باپ ان کو لینے کے لیے جب آیا تھا مکہ مکرمہ میں، تو پیارے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا جانا چاہتا ہے نا، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو مجھے قیمت بھی چاہیے، بیٹے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو آپ نے چاہیے اس کو۔ باپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں پہچانتا ہوں، آپ میرے باپ والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، غلامی کی زندگی سے آزادی کی طرف لینے آئے ہیں، اور تمہارے مالک اور تمہارے صاحب نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر تم خود جانا چاہو اپنی آزاد مرضی سے تو تم چلے جاؤ۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ میں بڑی آزمائش تھی، آنکھوں کو اٹھایا، ایک نظر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا جو اپنے بیٹے کی جدائی میں ستا ہوا تھا، اپنے بیٹے کو آج دیکھ کے دل میں اس کے ایک امید کی کرن چکمگا رہی تھی کہ لختے کی طرح دینا اس کو لے کے میں گھر جاؤں گا، اس کی ماں دیکھے گی، بہن بھائیوں میں یہ کھیلے گا پلے گا، یہاں پہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، غلامی ختم ہو جائے گی۔ ایک نظر جناب زید نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اور گردن جھکا کے اپنے والد سے کہا بابا آپ چلے جائیں، میں انہی کا غلام رہنا چاہتا ہوں۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر سے باپ حیران رہ گیا، حضرت زید کا کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ غلامی پر، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ جناب زید نے فرمایا بابا جو میں نے ان کی غلامی میں پایا میں ساری دنیا کی آزادی کو نہیں پا سکتا، میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا باپ کا اترا ہوا مایوس چہرہ تو میں نے عرض کیا نا میرے پیغمبر بڑا تمہیلی اور تدریجی کام کیا کرتے تھے. آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں لے آئے اور آ کے اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد زید غلام نہیں ہے، آزاد ہے، اور میں محمد اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب حارثہ اور پریشان اور حیران ہوئے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسی عجیب ان کا طرز عمل ہے، اور کس طرح کا یہ عظیم انسان ہے کہ انسانیت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. مطمئن ہو کے چلے گئے. لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بعد میں جب متبنہ کا قانون بنا اور آسمان سے قانون اترا کہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں بن سکتا، جس کا بیٹا اسی سے پکارا جائے اسی کے نام سے، تو پھر لوگوں نے حضرت زید کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. اب جب زید بن حارثہ مدینہ منورہ میں آئے تو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جذبہ قوت میرے پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کی. کونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں اللہ کے بندے بن، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آپ نے مدینہ مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو، آزاد غلام کو، آپ نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سردار کا آپ نے بھائی بنایا، اور مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ کو حضرت اسید بن حضیر کا بھائی بنایا. کہاں زید بن حارثہ غلامی کی زندگی گزارنے والے، کہاں اسید بن حضیر رئیس مدینہ، رئیس یثرب مربعوں کی زمینوں کا مالک، کہاں اتنا بڑا سردار اور اپنے قبیلے کا سربراہ، ان کو حضرت زید کو ان کا بھائی بنا دیا. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ جذبہ قوت ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کس طرح بھائی بنے آپ؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی عزیر گرفتار ہو کے آتے ہیں. آپ نے نا ان کو ایک انصاری صحابی کو دے دیا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو، قید کر لو. تو انصاری صحابی اس عزیر کے جب وہ باندھنے لگے نا، عزیر بن عمیر کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے، تو یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہتے ہیں اس کی مشکل ذرا کس کے باندھنا، پیسے بڑے ملیں گے اس کا، یہ بڑے رئیس ماں کا بیٹا ہے، پیسے ملیں گے بڑے. حضرت عزیر جو ہے نا وہ بھی مسلمان نہیں، وہ جب تڑپ اٹھے کہتے ہیں مصعب تم تو میرے بھائی ہو، تم سے تو یہ توقع نہیں تھی مجھے، تم میرے ماں چاہے بھائی ہو. تو حضرت مصعب نے جواب دیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ماں چاہے ہو لیکن بھائی نہیں ہو تم میرے. بھائی میرا یہ ہے جس سے میں نظریے اور عقیدے کی لڑی میں پرویا ہوا، جس سے میرا تعلق عقیدے کا تعلق ہے، یہ میرا بھائی ہے. جب تم دین قبول کر لو گے، میرے دین میں میرے منہج پہ آ جاؤ گے، تو پھر تم میرے بھائی بنو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا. آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ، اب دیکھیے مواخذات مدینہ پہ غور کرتے ہیں نا، آپ نے زبانی عملاً، یعنی صرف زبانی کلامی نہیں کہا کہ یہ کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کو سلام. آپ کس قدر دور اندیش تھے، کس قدر دور کی نظر رکھنے والے تھے آپ. کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو ہماری نظروں میں نہیں آتے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں میں نظر بالکل نہیں دوڑاتے. میں نے عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے تھے. اب دیکھیے مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ میں آتے ہیں. مکہ کے لوگ تجارت پیشہ ہیں، مدینہ کے لوگ زراعت پیشہ ہیں. تجارت کرنے والوں کو زراعت نہیں آتی ہے، زراعت کرنے والوں کو تجارت نہیں آتی ہے. اب دونوں ایک دوسرے پر بوجھ بن جائیں گے اگر منصوبہ بندی نہ کی گئی، اگر ان کو کھپایا نہ گیا، ڈسٹ نہ کیا گیا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا. دوسری طرف یہ تھا کہ مکہ سے آنے والے پیارے پیغمبر کی 13 سالہ زیر تعلیم اور زیر تربیت رہ کے آئے تھے، علم لے کر آئے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. 40 برس پرانی زندگی اور 13 سالہ نبوی زندگی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زندگی، تعلیمات ساری ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. کون سی وحی کہاں اتری، کون سی وحی کس تناظر میں اتری، کون سی آیت کس، اس کا شان نزول کیا ہے، مکہ والوں کو یہ سارا پتا تھا. مدینہ والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی تھے. آپ پہلی بار آئے تھے، آپ کے صحابہ کرام پہلی بار آئے تھے. تجارت وہ نہیں جانتے تھے. علم جو وحی کا علم مکہ والوں کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. اب مدینے والوں کو علم بھی تو دینا تھا نا.
مدینے والوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے۔ اور تیسری بات آپ یہ دیکھیے، جب مدینہ والے تو زمیندار تھے، اور زمینداروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب ان کی فصل آتی ہے تو اس وقت تو بڑے امیر ہوتے ہیں، جب فصل پکنے کے قریب ہوتی ہے تو جیبیں اور پھولے ہر شخص خالی ہو جاتا ہے ان کا، اس وقت یہ لڑنے مرنے پہ تلے ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ اوپر سے اتنا بڑا بوجھ ادھر آ گیا، مکہ سے لوگ آئے اور مدینہ میں آ کے کہیں کیسے ایڈجسٹ ہوتے تھے؟ نہ کلچر ایک جیسا تھا، نہ سماج ایک جیسا تھا، نہ فکر ایک جیسی تھی، نہ معاشی سوچ اپروچ ایک جیسی تھی۔ وہ کاروباری لوگ تھے، یہ زمینداری کرنے والے تھے، وہ تاجر پیشہ تھے، اور یہ زمینوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اور پھر علم کا بھی بڑا فرق تھا۔ یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کا حل اخوت کی لڑی میں پرو کے کیا۔ میرے پیغمبر نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ قربان جاؤں، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 45 مہاجرین اور 45 انصار کو آپس میں بھائی بنایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے 56 انصار اور 56 مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ نام باقاعدہ مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھے، لیکن سمجھ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مرحلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو تقریب ہوئی اس میں یہ 45 سے 56 افراد تھے، دونوں طرف کے جن کو بھائی بھائی بنایا گیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے مکے سے لوگ آتے گئے، آپ کسی کو کسی کا بھائی بناتے گئے، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اب ہوا کیا، جو بھائی 56 گھرانوں، کتنا تھا مدینہ، کتنی آبادی ہوگی اس وقت مدینہ منورہ کی، ذرا غور کریں۔ اور 56 گھرانوں میں ایک وحی کی روشنی میں تربیت پانے والا، 13 سال وحی کی روشنی میں گزارنے والا، وہ ایک بالکل اجنبی جگہ پہ گیا تو وہ گھر مدرسہ بن گیا، اسکول بن گیا، تعلیمی ادارہ بن گیا۔ یہ میرے پیغمبر کی آپ کی یہ منصوبہ بندی تھی۔ آپ نے منصوبہ بندی فرمائی، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ یہ جو وحی پہلے اتری تھی یہ اپنے اس بھائی کو تعلیم دینے لگا۔ آپ نے 56 گھرانوں کو کم از کم آپ نے تعلیمی 56 اسکول بنا دیا آپ نے مدینہ منورہ میں، یثرب کے علاقے میں جسے مدینہ منورہ کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہوئی، اس اخوت کی وجہ سے ان کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہوا، ابتدائی طور پر آپ نے ایک دوسرے کا وارث بنا دیا کہ مرنے کے بعد دونوں جو بھائی بن گئے سگے بھائیوں جیسے ہیں، خونی رشتہ ان کا وجہ سے بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ آپس میں اب وارث بھی ہوں گے۔ وہ بعد میں قانون آ گیا تو آپ نے وراثت کا قانون ختم کر دیا۔ اس طرح کے منہ بولے بھائی وارث نہیں ہوتے جائیداد میں، لیکن باقی سارے حقوق اسی طرح بحال رکھے۔ اب جب یہ دونوں بھائی بن گئے تو انہوں نے انصار نے کمال اثار کیا۔ کسی کے پاس 10 دکانیں تھیں تو اس نے 5 دکانیں اپنے بھائی کو دے دی۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس اگر کوئی 2-4 ایکڑ زمین تھی تو آدھی زمین اس نے دے دی۔ اور جب مکہ والوں نے کہا جی زمین تو ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کو جو اس کی بچائی کون کرے گا اور اس کو کون اس میں حل چلائے گا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ان کاموں کا۔ انصار کے اثار کو قربان جائیں، انہوں نے کہا ہمارے بھائی آپ زمین کی ملکیت قبول کریں، محنت ہم کریں گے، اس کی کمائی تم کھانا۔ محنت، یہ اخوت کا جذبہ تھا جو مدینہ والوں کے درمیان پیدا ہوا، مدینہ کے باسیوں کے درمیان پیدا ہوا۔ لیکن ادھر یہ جذبہ تھا، ادھر تاجر آباد جو تھے مکہ والے، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، زمینیں آپ کی، آپ کو مبارک، آپ ان میں جو ہے نا وہ کریں اپنا کام، جو فصل وغیرہ بویا کریں، ہمیں بازار کا راستہ بتائیں، ہم تو تاجر ہیں۔ اور یہ تاجر پھر عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر، عثمان غنی جیسے تاجر، ابو عبیدہ بن جراح جیسے تاجر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کبھی غور تو کریں، وہ مدینہ جس کا اسٹاک ایکسچینج صرف یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، وہ مدینہ جس کی ساری منڈی یہودیوں کے ہاتھ پہ تھی، اور اس میں ہمدردی، یہودیت پہ ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج دنیا میں جو جاری یہ کیپٹلزم ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ کیپٹلزم، اس میں کوئی ہمدردی کسی کی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اپنا جو ہم نے کمایا وہ ہمارا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔
اور جب یہودی اس طرح لوگوں کو وہ سود پہ پیسے دیں گے، قرضہ دیں گے، پھر سود پہ پیسے دیں گے، ان کا خون نچوڑتے تھے نا، یہاں پہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر نے جب یہاں پہ اپنا سرمایہ منڈی میں پھینکا نا اور منڈی کو ایک جہت ہی نہیں دے دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور مدینہ ایک بہترین تجارتی منڈی کے روپ میں سامنے آیا۔ چھوٹے اور بڑے تاجر جو آئے ظاہر تجارت پہ جب تجارت کرتا ہے، کئی تاجروں کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے، وہ سودے پہ ایک نظر ڈال کے نا اس کے نفع و نقصان کا اندازہ کر کے اس پر رسک لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں انہیں اتنے پیسے بچیں گے، یہ مجھے دے دو۔ ایک نظر اتنے وہ تجربہ کار تاجر ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت ایسے نہیں، عبد الرحمن بن عوف جب آئے تھے نا مکہ سے سب کچھ لٹا پٹا کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، اپنی تجارت کے ساتھ اپنی مہارت کے ساتھ انہوں نے تجارت کی، اور چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی فرمائی تھی، اور آپ نے پوچھا عبد الرحمن شادی حق میں نے کیا دیا؟ سونے کی ڈلی دی ہے، سونے کی ڈلی حق میں طور پر۔ ایسے تاجر تھے، یہ جذبہ اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاشی جو بوجھ تھا نا انصار مدینہ پر، مہاجرین جو مکہ سے چھوڑ کے آئے تھے، آپ نے ایسی کمال منصوبہ بندی فرمائی، ان کو اخوت کی لڑی میں پرویا اور ان کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنا دیا، ایک دوسرے پہ بوجھ نہیں بنے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا زبردست ایک سسٹم تھا۔ اور آپ پھر دیکھیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدامات کے ذریعے ایک طرف تعلیم کو عام کر دیا، دوسری طرف ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ کی بجائے ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دیا، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا جو جذبہ اخوت کا نتیجہ ہے کہ معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ غربت و افلاس ہوتی ہے تو ڈکیتی اور رزنی ہوتی ہے، جب غربت و افلاس ہوتی ہے تو معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہوتی ہے، جب غربت و افلاس ہوتی ہے تو معاشرے میں امن و امان مفقود ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کی سردار کبھی دیکھیے، آپ کس قدر ماہر عمرانیات کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور آپ نے شہری زندگی کا ایک ایسا نظام دیا کہ آپ نے معاشرے کو اور امن معاشرے میں ڈھال دیا، سب کو اپنے اپنے کام لگا دیا عملی طور۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ مستحکم ہوا، چوری ڈکیتی ختم ہوئی، ایک دوسرے کا حق مارنے کا تصور ہی ختم ہوا، اور جب معاشرہ مستحکم ہوا تو یہود و نصارہ منافقین کے ساتھ مل کے بھی مدینے کی ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کتنی کوششیں کی ہیں انہوں نے، کبھی مدینہ سے منافق اٹھتے تھے، خط لکھتے تھے مکہ والوں کو تم حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی مدینہ سے یہودی خط لکھتے تھے باہر بیرونی قوتوں کو کہ تم آؤ حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ریاست مدینہ کو کچل کے رکھ دیں گے۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک عمل سے جو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بندو، اس جذبہ اخوت سے آپ نے مدینہ کی ریاست کو مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف عملی اقدامات کیے، دوسری طرف آپ نے لوگوں کو رغبت دلائی، حوصلہ شجاعت ان کو دلائی۔ کہیں آپ ساتھ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے، جو جب تک بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنی پسند کو بھائی کی پسند کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو چیز تمہیں پسند ہے نا وہ چیز تمہارے بھائی کے، تمہیں اپنے بھائی کے لیے پسند ہونی چاہیے، اور بھائی کے لیے خونی رشتہ نہیں بنایا، بھائی کے لیے منہج اور عقیدے کا اور نظریے کا رشتہ بنایا، ان کو نظریے کی سلک اور لڑی میں پرویا، اور میں جو اپنے لیے پسند کر تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی دیکھا نا، پھر آپ یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ میرے بھائی کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نا، ان کی 2 بیویاں تھیں، جو مہاجر آنے والا ان کا بھائی بنا، اسے کہتے ہیں یار میرے گھر میں میری 2 بیویاں، آپ دونوں پر ایک نظر ڈالیں، ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے،
کہا کہ تم دونوں پر ایک نظر ڈالو، جو تمہیں اچھی لگے نا مجھے بتاؤ، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اسے نکاح کر لینا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا حضور؟ کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا، کونوا عباد اللہ عباد۔ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا نا، کسی کو کسی کا، کسی کو کسی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے، حضرت علی نے نا منہ بسورا ہوا، ناراض سے نا، یا اداس سے، مایوس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے گھر میں ہی رہتے تھے نا، حضرت علی کی تربیت پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے، اس لیے شاید آپ نے توجہ نہیں کی، لیکن حضرت علی نے شکوہ کیا اللہ کے پیغمبر صاحب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ میں اکیلا ہی رہ گیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنا۔ قربان جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نبض شناس تھے، خدا کی قسم، کیسا آپ ایک ایک بندے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا سی مایوسی دیکھی، فرمایا علی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم میرے بھائی ہو، تمہارا اخوت کا رشتہ میرے ساتھ ہے۔ ویسے بھی بھائی تھے، چچا داد آپس میں، چچا داد بھائی تھے، لیکن فرمایا کہ دینی اخوت کا رشتہ بھی تمہارا میرے ساتھ ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات سے یہ کیا، اس سے کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا ایک فرمان آپ کا میں بڑا کبھی حیران ہوتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا انظر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، بھائی کا لفظ بولا، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے پیغمبر، ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے کہ مظلومہ کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ فرماتے ہیں ظالم کی مدد کرے تمہارا بھائی ہے۔ قربان جاؤں میرے پیغمبر کی نبض شناسی پہ، دور اندیشی پہ، اور آپ کی فہم و فراست کو سلام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ظالم جو بھائی ہے نا، ظلم کرنے والا ہے، اس کی مدد یہ ہے کہ تم ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، تم اس کو ظلم سے باز کر لو، تم ظلم سے باز کر لو گے تو وہ ظلم سے باز آ جائے گا، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے ساتھ۔ اور کیسا خوبصورت یہ اس پہ فلسفہ ہے، مظلوم کی مدد کرو، اس کا ساتھ دے کے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے، اس کو ظلم سے روک کے، اور ظالم کی مدد کرو، اس کا بازو پکڑ کے، خبردار یہ ظلم نہیں کرنا، یہ بھائی ظالم بھی بھائی ہے، اس بھائی کی مدد کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ذرا سوچیے تو صحیح ذرا کہ ہمارے معاملات، آج ہمارا معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جذبہ اخوت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بھائی، سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہیں بنتے، سگے بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کا خون کرنے کو درپے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد آپس کے دشمن بن جاتے ہیں، شکل نہیں دیکھنا چاہتے ایک دوسرے کی، جبکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمہارا خیر جو گزر رہا ہے وہ بھی تمہارا بھائی، وہ بھی تمہارا بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس سے دیکھیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذبہ پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، چادر بھی پھٹی ہوئی ہے، سردی کی شدت ہے، برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تیرے سے کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی غربت ہے بڑی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ نماز کے بعد بیٹھے، آپ نے فرمایا تصدقوا، لوگ اپنے بھائی پہ صدقہ کرو، اپنے بھائی پہ صدقہ کرو۔ اب پیارے پیغمبر کی زبان سے موتیوں پہ جھڑنا اور صحابہ کا اپنی جھولیوں میں بھرنا، یہ دنیا میں مثال ایسی کہاں ملتی؟ میرے پیغمبر کی زبان سے یہ موتی گرے، تصدقوا، لوگ اپنے بھائی پہ صدقہ کرو۔ صحابہ کرام نے ڈھیر لگا دیا کپڑوں کا، کپڑے لے آئے، چادریں لے آئے، برتن لے آئے، اور جو لا سکتے تھے ڈھیر لگا دیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تو ایک چادر اٹھا کے نا اس غریب جو صحابی تھا نا اس کے کندھوں پہ ڈال دیں، اور فرمایا یہ سارا مال تمہارا ہے، سردی ہے، یہ تم اپنے اوپر لے لو اور بیٹھو۔ جب آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا نا تو تمتماتا، خوشی کے ساتھ تمتماتا چہرہ، میرے پیغمبر کو اس پہ اور ترس آیا۔ آپ نے ایک بار پھر ارشاد فرمایا تصدقوا، لوگوں اور صدقہ کرو اس پر، اور صدقہ کرو اس پر۔ صحابہ کرام پھر دوڑ لگا دی، انہوں نے پھر لے لیا۔ اب یہ جس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس نے وہ جو چادر، وہ جو سامان پڑا ہوا تھا نا،
اس میں سے ایک چادر یا کچھ کوئی چیز اٹھائی اور جو نیا ڈھیر لگا تھا اس کے اوپر رکھ دی جائے. میرے پیغمبر اس کی سادگی پہ مسکرائے اور فرمایا تمہارے لیے تو میں یہ جمع کر رہا ہوں, لوگوں سے کیا رہا ہوں, اور تم نے وہاں سے اٹھا دیا. کیا خوبصورت لوگ تھے تمہاری قسم. وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر پہلے جب آپ نے اعلان کیا میرے پاس تھا کچھ نہیں, اب آپ نے یہ سارا کچھ مجھے دے دیا, یہ میرا ہو گیا. آپ نے کہا تصدقوا صدقہ کرو, تو اب میرے پاس تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیر میں بھی ثواب حاصل کر لوں, تو میں نے اس میں سے اٹھا کے دوبارہ وہاں پہ رکھ دیا. اگرچہ مجھے ہی ملنا ہے لیکن میں نے آپ کی اطاعت کی, فرمانبرداری کیا. یہ جذبہ میرے پیغمبر نے پیدا کیا. اور پتہ ہے نا وہ جنگ یرموک کا واقعہ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا. جنگ میں زخمی حالت میں پڑا ایک آدمی کہتا ہے پانی پانی پانی. اس کا انتظر نہ پانی کی چھاگل لے کے یا مشکیدہ لے کے یا گلاس یا جو بھی برتن تھا وہ لے کے نا اس کے پاس آتا ہے. پانی اس کے ہونٹوں کو لگانے لگتا ہے کہ اس زخمی کے کان میں قریب سے آواز پڑتی ہے پانی پانی. مرتا ہوا یہ موت کے دروازے پر کھڑا, زخموں سے چور یہ صحابی یہ ساتھی یہ مسلمان سپاہی اپنے منہ سے چھاگل ہٹا کے گلاس ہٹا کے نا کہتا ہے میرے اس بھائی کو پلاؤ, وہ جو آگے مانگ رہا اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہ لے کے آگے گیا, اس کے منہ کو لگانے لگا کہ تیسری طرف سے آواز آئی پانی. اس دوسرے نے بھی اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا, کہا اس کو جا کے پلاؤ پانی. یہ جذبہ اخوت, یہ جذبہ ایثار یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. میرے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نتیجہ ہے. اب وہ تیسرے کے پاس لے کے گیا تو جب پانی اس تک پہنچا تو وہ بیچارہ دم دے گیا, وہ شہید ہو گیا. یہ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا. یہ اس سے پلٹ کے پہلے کے پاس آیا کہ پانی کی ضرورت ہے پلاؤ, وہ بھی شہید ہو گیا. 3 لوگوں نے جان دے دی لیکن اپنے بھائی پر, اپنی ذات کو اپنے بھائی پر قربان کر دی, اپنے بھائی کو ترجیح دی اپنی ذات پر. یہ ہے اسلام کی تعلیم, اسلام کا کونو عباد اللہ اخوانا. لوگوں اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آپ نے ساتھ فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی. میرے پیغمبر نے تعلیم دی, سبق دیا, فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ, وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالموں کے حوالے کرتا ہے. بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. کسی پر تشدد ہو رہا ہو, کسی پر مار پڑ رہی ہو نا, ہم کہتے ہیں چلو جتنے لگا لگا رہتے ہیں, ہمیں کیا ہے, پھنسا رہے مجھے کیا ہے. اس کو مار پڑ رہی ہے, میں جا کے کیوں چوری کروں, میں جا کے کیوں کروں. آقا نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یظلمہ, نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے دیتا ہے, نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. آج دیکھیے اس کا مطلب مفہوم صرف یہی تو نہیں ہے کہ مار رہا ہو تو اس کو چھڑانا ہے. بے یار و مددگار چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر معاشی طور پہ کمزور ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. بھائی اگر گھریلو طور پہ کمزور ہے تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. بھائی طبیعت کے اعتبار سے بیماری کے لحاظ سے کمزور ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ کھڑے ہونا. لا یسلمہ, بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. اور ساتھ آپ نے ترغیب دلائی, فرمایا من کانا ومن کانا فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے بھائی کا مددگار بنتا ہے نا, اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے نکلتا ہے, اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. جو اپنے بھائی کا مددگار بنتا ہے اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. ہم سوچیں تو صحیح, غور تو کریں کہ ہم اللہ کی مدد ہمیں کیسے مل سکتی ہے, اللہ کا تعاون, اللہ کی معیت ہمیں کیسے مل سکتی ہے, کسی مسلمان بھائی کی مدد کیسے مل سکتی ہے. ہمارے استاد ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری یحییٰ خان بھوشیانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ بڑے مشفق استاد تھے ہمارے, بڑے مہربان اور بہت محبت کرنے والے استاد. اللہ اکبر. وہ میں سبق دیا کرتے تھے باقاعدہ, اپنے اسباب جب سبق پڑھانا سبق کہتے ہیں تمہاری زبان ہلانے سے کسی کا کوئی کام بنتا ہے نا تو زبان ضرور ہلاؤ. اگر تمہیں یقین ہے نا کہ تمہاری زبان ہلانے سے کام نہیں بنے گا, لیکن یہ جس نے تمہیں کہا ہے نا کہ میری مدد کرو وہ خوش ہوتا ہے,
تو اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے بھی زبان، پتہ بھی ہے کہ نہیں کام ہوگا لیکن تب بھی سفارش کر دو کہ تمہارا بھائی خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا یار یہ اس نے میرا کام میرے ساتھ چلا تو ہے نا، کام ہوا نہ ہوا ایک الگ بات ہے، یہ میرے ساتھ چلا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کو خوش کر دے، اس پر خوشی داخل کرے، اپنے بھائی کو خوش کر دے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن بندے کو خوش کر دے گا۔ اور خوشی بندے کی کیا ہوگی؟ اللہ خوش کیسے کریں گے؟ نہ فرمائیں گے جب میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جب میں تیرا حساب نہیں لیتا تو میں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں، تو دنیا میں میرے بندوں کو خوش کرتا رہا، آج جا میں تجھے خوش کرتا ہوں، میں خوش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی خوشی جو ہے نا وہ یہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک اور حدیث آج میں نے پڑھی، میں بڑا حیران ہوا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رعا عورتا فسترہا، جس نے کسی بھائی کا کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خطا دیکھ لی نا، فسترہا، اور اس کو چھپا دیا، اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا، کمی دیکھی، گناہ دیکھا، کسی گناہ نے اس کو ملوث دیکھ لیا، فسترہا، اس کو چھپا دیا، فرمایا اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ایک بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو نا، اور وہ وہاں جا کے اس کو بچا لے، اس کو نکال لے، جتنا اس بچی کو بچانے والے کو ثواب ہے اتنا عیب چھپانے والے کو ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی یہ بات ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، کاش کہ ہم اس بات کو سوچیں، کسی کا عیب چھپائے، بھائی ہے ہمارا، وہ اس کی کوئی کمی ہے، وہ اس کا نقص ہے، اس کے اندر کوئی گناہ ہے، وہ کسی غلطی میں ملوث ہے، اس کو الگ بیٹھ کے سمجھاؤں، یار تمہاری عزت اور طرح کی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو آپ یہ کام نہ کریں، الگ بیٹھ کے سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے نہ سمجھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں آپس میں بھائی بھائی، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اسلامی اخوت اس کا تقاضا دیکھیے کیا، آپ نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یاقلہ، 4 نقطے آپ نے بیان فرمایا، یہ تقاضے ہیں یہ اخوت کے۔ نمبر 1، بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ نمبر 3، اس کو تکذیب نہیں کرتا۔ نمبر 4، اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ 4 کام آپ نے چاہیے۔ مومن جو بھائی ہے نا، بھائی کے بارے میں اس کے حقوق ہے، یہ اس کی تکذیب نہیں کرے گا، اس کو جھٹلائے گا نہیں، اس کی تحقیر نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی بات ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے، اپنے سے کمتر جانتا ہے، اپنے سے کمزور جانتا ہے، ورنہ ایسا شخص جو ہے نا یہ اس کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرات یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ دیکھیے ذرا، اس پر غور کریں کہ کس طرح اخوت کے جذبے سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور قربانی کے جذبے سے معاشرہ کس طرح امن و امان کا گہوارہ بنتا ہے۔ ایک بھائی کو تکلیف ہو، سارے بھائی اس کے اوپر ایسے چھاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کو تکلیف اس کی مٹ جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ سمجھے گا کہ میرے بھائیوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور آپ یہ کام کر کے دیکھیں، اپنے بھائی کے کام آ کے دیکھیں، اللہ آپ کی وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں سے آپ کے گمان میں ہوئے آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے سے بامی خیر خائی، اخوت، ہمدردی، ایثار اور قربانی کے جذبات جو ہے نا وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیدا کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے یہ احساس ہونے چاہیے۔ اور یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے موجودہ دور کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اخوت کی لڑی میں پرو دے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سچ مچ کا حقیقی بھائی بننے کی اللہ توفیق فرمائے۔